عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقبال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا خلیل و ذبی علیہم السلام کا جذبہ اطاعت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی عظمتوں سے مزید حصہ عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں مقدس شخصیات کا تذکرہ اس لحاظ سے کہ ان کے اندر رب ذوالجلال کے حکم کو ماننے، اس پر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا اور جو انہوں نے کر کے دکھایا، آج اس سے متعلق ہماری گفتگو ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب ذوالجلال کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ جس قدر تقاضوں کو پورا کیا، اس کے بیان کے لیے اللہ کی یہ گواہی کافی ہے کہ خالق کائنات فرماتا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ کہ جنہوں نے وفا کر کے دکھا دی، دوستی میں پورے اتر گئے. یعنی اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اللہ تو جانتا ہی تھا کہ ہر امتحان میں پورے اتریں گے، لیکن اللہ نے امتحان لے کر فرشتوں پر بھی واضح کر دیا، انسانوں پر بھی واضح کر دیا کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اتنا اونچا مرتبہ دیا وہ واقعی اس مرتبہ کے مستحق ہیں، اور باقی ان کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ خالق کائنات جل جلالہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھنے والے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے رب نے ان کا امتحان لیا، کئی قسم کے سوالات تھے، تو ہر سوال پر انہوں نے
اللہ کی وفا کا تقاضا پورا کیا، اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا پورا کیا. جتنے بھی کلمات تھے، جتنے بھی امتحانات تھے، اللہ کی طرف سے یہ ڈگری ملی. اللہ نے وفا بھی فرمایا اور اتمہن بھی فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنی اطاعت کا کس قدر جذبہ اور سلیقہ عطا فرمایا تھا. اس میں ایک اہم امتحان وہ بھی تھا کہ جس وقت رب ذوالجلال نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ دیا، اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کو تم جا کر بے آب و گیا وادی میں مکہ شریف میں چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی غیر ذی زرع، جس میں کوئی کاشتکاری، کوئی پانی آبادی کا نشان نہیں تھا، وہاں جا کر اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے آئے. اب یہ مقابلہ تھا کہ ایک ہے رب کا پیار اور اس کا حکم، اور ایک ہے اپنے بیوی بچے کے ساتھ تعلق. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان کو وہاں چھوڑا جہاں بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی. اور جس وقت چھوڑ کے اس شیر خوار بچے کو اور اپنی اہلیہ محترمہ کو وہاں سے نکلے ہیں تو پلٹ کے دیکھا نہیں. بار بار آواز دی گئی، بار بار پوچھا گیا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ پوچھ رہی تھی کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں ہمارا گزارا کیسے ہوگا، اور کوئی انسانی آبادی بھی موجود نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح مسلسل چھوڑ کے واپس قدم اٹھاتے گئے. تو جس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو معاملہ کیا ہے، تو ان کی سوچ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اس طرح ان کا چھوڑ کے جانا یقیناً تب ہی ہو سکتا ہے کہ رب نے انہیں اس کام کا حکم دیا. تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جب یہ نتیجہ نکالا اور پوچھا کہ لگتا ہے کہ اے حضرت ابراہیم یوں کرنے کا تجھے رب نے حکم دیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا ہاں مجھے میرے رب نے ایسا حکم فرمایا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مختلف امتحانات میں رب ذوالجلال کے ساتھ جو وفا کا تقاضا پورا کیا ہے، اس میں بطور خاص یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر 7 سال کی ہو گئی، ایک روایت میں 13 سال کی ہو گئی، تو آپ نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور یہ یوم الترویہ کو تھا. یوم الترویہ 8 ذوالحج کو کہتے ہیں، یعنی وہ عرفات کے وقوف سے پہلے کا دن 8 ذوالحج. تو آپ نے صبح اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. پھر آپ کو 9 ذوالحج کو بھی خواب آیا، جو عرفات والا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا. آپ نے پھر بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. پھر وہ جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، اس کو بھی آپ کو ایسا خیال آیا، خواب آیا. آپ نے صبح اب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے اس پیارے بیٹے کو جو بڑھاپے میں ملا تھا اور پھر اتنے سال دور رکھا گیا، اب وہ میرے پاس ہے، تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سلسلہ میں انہوں نے باقاعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا. اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ ذبیح اللہ لقب حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی ان کو لٹایا گیا تھا اور ان کے لیے پھر جنت سے دمبا آیا
مگر جو راجح اور صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ کہا گیا یبن الذبیحین، اے دو ذبی کے بیٹے، اور ایک نے مرتبہ آپ نے خود فرما آنا ابن الذبیحین، میں دو ذبی جو ہیں ان کا بیٹا. تو ایک وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس وقت ان کا فدیہ اونٹوں کے ساتھ دیا گیا، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس حدیث کی بیس پر بھی یہ معین ہوتا ہے. اور باقی یعنی مکہ شریف کی آبادی میں جو رہنے کا ذکر ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یا بنیا، یہ تصغیر ہے جس کا معنی میرے چھوٹے بچے، پنجابی میں جس کو آپ بچڑا کہتے ہیں، تو یہ اظہار محبت کے لیے تھا، میرے بچڑے، یا بنیا میرے بچڑے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کس چیز کو، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. خواب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. تو جب خواب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر مجھے یہ کام کرنا ہے، تم یہ بتاؤ تمہاری رائے اس میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی آپ وہ کریں جو آپ کو رب نے فرمایا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قرآن مجید برہان رشید میں باپ بیٹے کی اس انوکھی گفتگو کا اور ڈائلاگ کا تذکرہ موجود ہے، جو ایک منفرد انداز ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان بڑا منفرد امتحان تھا، اور پھر اپنے بیٹے سے آپ نے اس بات کو شیئر کیا، مشورہ کیا، اور ان کا آگے سے جواب آیا. قرآن مجید برہان رشید میں اس کا ذکر بشکل آیات موجود ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وحی کی حیثیت میں ہوتا ہے، ان کا خواب وحی کا درجہ رکھتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے بارے میں، فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میں سوتا ہوں تو آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. تو دل جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے دل کا دھڑکتے رہنا، یہ تو ہر بندے کے دھڑکتا رہتا ہے جو زندہ ہے. تو پھر کوئی خصوصیت نہیں بنتی. خصوصیت یہ ہے کہ آنکھیں سو جاتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے، یعنی دل غافل نہیں ہوتا. دل جو ہے وہ نیند کے وقت میں بھی میرا دل بیدار ہوتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے. اگر نیند میں بھی کوئی رب کا پیغام آئے تو دل اسے محفوظ کرتا ہے. یعنی اس بنیاد پر دل جاگ رہا ہے کہ اگر میں کوئی اپنا خواب بیان کروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو خواب ہے، میرے خواب کو بھی قطعی سمجھا جائے، چونکہ خواب ان کے ظنی ہوتے ہیں جن کے دل سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرا دل تو بیدار ہے. اس واسطے میرے خواب میں بھی قطعیت موجود ہے، اور خواب کا بھی حکم ماننا تم پہ لازم ہے. عام لوگوں کے خواب اس واسطے قطعی نہیں ہوتے کہ نیند جو ہے یہ مقام غفلت ہے. جس وقت بندہ سو گیا ہو تو اب حواس معطل ہوتے ہیں، یاداشت بھی سو رہی ہوتی ہے، اور جو قوت سامعہ ہے وہ بھی سو جاتی ہے،
یعنی گہری نیند میں سویا ہوا بندہ، آپ اس کے پاس باتیں کرتے رہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، آپ اس سے پوچھیں وہ کہتا میں سو رہا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تم کیا باتیں کرتے رہے ہو، میرے سامنے کرو تو پھر میں بتاؤں کہ تم نے کیا کہا۔ اس بنیاد پر خواب کسی کا عام لوگوں کے لحاظ سے حجت نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا لہذا اسے مانو، تو شریعت کہے گی خواب حجت نہیں ہے، چونکہ خواب کے اندر جو حالت ہے وہ حالت مقام غفلت ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے کچھ کہا گیا ہو، تم نے کچھ سمجھا ہو، کچھ یاد کیا ہو، اور پھر اس کے بعد پھر سو گئے ہو، پھر وہ بھول گئے ہو کہ کیا مجھے کہا گیا تھا۔ اس واسطے عام لوگوں کے خواب اور ہوتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا میرا دل تو جاگ رہا ہوتا ہے، اس واسطے فرمایا صرف میں ہی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے بیان فرما دیا، نبی جب سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کے جاگتے رہتے ہیں۔ اس واسطے نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، یعنی ان کو خواب میں جو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے وہ بھی وحی کی حیثیت میں ہے، اس میں ظن، تخمین، گمان، وہم کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ جو کہا ہے وہ اس کو محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے دل غافل نہیں ہوتے، وہ پوری طرح بیدار ہوتے ہیں، اس چیز کو محفوظ کرتے ہیں، جتنی کہی اتنی، نہ کمی نہ اضافہ، اور مکمل محفوظ رکھتے ہیں۔ اس بیس پر حدیث شریف میں آ گیا کہ نبیوں کے خواب بھی وحی کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس خواب میں خواب پر عمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورے کو ضروری سمجھا؟ حالانکہ خواب جب قطعی ہے تو اب اس میں مشورے کی ضرورت نہیں رہتی، جو امر قطعی شریعت میں جو مشورہ کی فضیلت رکھی گئی یہ اس بیس پر کہ جب کسی چیز کا خیر ہونا یقینی معلوم نہ ہو تو اب اس میں مشورہ کیا جائے تاکہ کئی لوگوں کی رائے مل جائے تو اس کا خیر والا پہلو سامنے آ جائے، اور جو بال یقین خیر اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، تو یہ مشورہ ناجائز ہے کیونکہ یہ قطعی حکم ہے، اب اس میں مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پر ویسے ہی فوراً عمل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھ لیا تو خواب پر عمل کرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ مشورہ کیوں کیا، جبکہ بحیثیت نبی ان کا خواب قطعی تھا، ان کے لیے اپنی ذات کے بارے میں جو ہے وہ بھی قطعی ہے، جو امت کے لحاظ سے ہے وہ بھی قطعی ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ مشورہ کیوں کیا؟ مشورہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز مشورے کے بعد فائنل کرنی ہو، تو جو پہلے ہی فائنل ہے اس میں آگے مشورے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور یہ پھر عام شخصیت نہیں، یہ نبی ہے اور نبیوں میں بھی رب کے خلیل ہے، وہ خاص درجہ اور خاص مقام ہے کہ جو رب ذوالجلال نے خلت کی وجہ سے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہاں جو حکمتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان کا جو مشورہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ مشورے کے بعد بات کو فائنل کرنا چاہتے ہیں، فائنل کر چکے تھے کہ یہ کام ضرور کروں گا، مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر ہی کرتا ہوں تو پھر ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، میں ویسے ہی پکڑ کے ذبح کرتا شروع کر دیتا ہوں تو جو ثواب انہیں اپنی طرف سے رضا کے اظہار پر ملے گا تو وہ ثواب فوت ہو جائے گا، چونکہ ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ وہ ثواب تب ملے گا جب انہیں کہا جائے کہ میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وہ یہ کہہ دے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو بھی حکم ہے تم کرو میں تیار ہوں، تو اب ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری چلانے کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری چومنے کا کہ انہوں نے خود یہ قبول کیا کہ ابا جی میں تیار ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کرو، مجھے لٹاؤ، مجھے چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ تو یہاں پر اجر میں ان کو شریک کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا تاکہ اجر میں ان کا بھی پورا حصہ ہو کہ انہوں نے چھری کے ساتھ پیار کیا ہے، انہوں نے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، انہوں نے خالق کائنات کے حکم کو اپنی جان کے پیار پر ترجیح دی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ اب دو جانبیں ہیں، ایک ہے ذبح نہ کرنا، دوسرا ہے کرنا، تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ابا جی یا ابا تفل ما تو مارو، جو کچھ بھی تمہیں کہا گیا ہے تم وہ کر گزرو، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب دونوں کو شان مل گئی، حضرت ابراہیم خلیل ہے تو حضرت اسماعیل ذبی ہے، انہوں نے خود اس کو اپنے لیے پسند کر لیا اور اپنی خواہش کو رب کی محبت کے سامنے سرنگوں کیا کہ مجھے میری جان کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا رب میرے حلق پہ چھری کو پسند کر رہا ہے تو میں بھی چھری کو پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب ان سے نکلوا کے ان کو اجر میں شامل کرنا تھا اور ساتھ قیامت تک کے لیے یہ پیغام پہنچانا تھا کہ رب ذوالجلال نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ان کی نسل میں سے آگے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہیں بلا وجہ اتنا بڑا مرتبہ نہیں دے دیا گیا، ان کا کام بتاتا ہے کہ وہ رب سے کتنا پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے دلوں کی بات کو، مگر اس نے یہ پورا کام جو کروایا یہ کوئی فارمیلٹی نہیں تھی، رب مخلوقات کو بتانا چاہتا تھا کہ کل جنت میں جس وقت ان کے اونچے محل لوگ دیکھیں گے تو یہ نہ کہیں کہ بلا وجہ خلیل کو یہ مرتبہ مل گیا اور ذبی کو یہ مرتبہ مل گیا، رب ذوالجلال نے ان کو آزمائش میں ڈالا، وہ آزمائش میں پورے اترے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ رب ذوالجلال کے بندے یہ عظیم لوگ اس کے حکم پر سر جھکاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے مقابلے میں انہیں مزید مقامات عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلا معاملہ تھا کہ ان کو اجر میں شریک کرنے کے لیے، اجر میں اگر انہیں پتہ ہی نہ ہوتا اور چھری چل جاتی تو اس میں ان کا کوئی حصہ شامل نہ ہوتا، ان سے مشورہ اس واسطے کیا تاکہ وہ اپنا خلوص ظاہر کر دے، اپنا پیار، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو فائنل کیا ہوا تھا، اور یہ ان کا حصہ ڈلوانے کے لیے اور پھر قیامت تک لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ مقابلہ درست نہیں ہے، انہوں نے امتحانات دیے ہیں، رب تو نتیجہ پہلے بھی جانتا تھا لیکن اس نے امتحانات میں داخل اس لیے کیا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے جو یہ کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، تو کیا کرے گا تو اس انسان کو بنا کے؟ تو رب دکھانا چاہتا ہے تسبیح یہ ہے جو تم سے نہیں ہو سکتی، نہ تمہارے بچے ہوتے ہیں، نہ چھری چلاتے ہو، نہ چھری برداشت ہوتی ہے، تسبیح وہ تسبیح تم کیسے کر سکو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا کے کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری برداشت کر کے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسرا امر جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خواب میں پہلے یہ بتایا، اور ویسے بھی حکم آ سکتا تھا، غیر ڈائریکٹ اللہ فرماتا ہے تو نازل کرتا ان پر کہ تم یہ کام کرو، لیکن انہوں نے خواب میں پریکٹیکل دکھایا اور انہوں نے اس پریکٹیکل کو بیان کیا۔ یا ابا تفعل ما تؤمر میں آگے جو جواب آیا انہوں نے کہا کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ مجھے منظر دکھایا گیا، منظر سے آگے حکم اخذ کیا ہے، حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، دکھایا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اور یہ متعدد بار دکھایا گیا، اس سے انہوں نے اخذ کر لیا کہ رب کو یہ پسند ہے کہ میں ایسا کروں، اور پھر آگے مشورے تک بات پہنچی خواب ہونے کی وجہ سے، تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ رب ذوالجلال کو پتا ہے کہ میرے خلیل کا جو مجھ سے پیار ہے وہ حد درجے کا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جو اس بیٹے سے پیار ہے جو بڑھاپے میں ملا وہ بھی بہت ہے۔ آگے یہ صورتحال رب ذوالجلال خواب میں پہلے دکھا کے ان کو نفس الامر اور واقع میں جو کام تھا اس سے پہلے تجربہ کروا رہا تھا تاکہ بار بار ایسا کرنے سے طبیعت مانوس ہو جائے، طبیعت اس عمل سے مانوس ہو جائے، ورنہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ دیکھے کہ بکری کے خون بہ رہا ہے تو اس کا دل دہل جاتا،
اور جو روزانہ وہ کام کرتے ہیں ان کا دل نہیں بہلتا. وہ چونکہ اس سلسلہ میں ان کو تجربہ ہو چکا ہوتا، تو رب ذوالجلال نے بلا تمثیل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجنا تھا تو پہلے ان کو علیحدہ ٹریننگ کروائی کہ تم اپنا ڈنڈا پھینکو سانپ بن جائے، تاکہ جب وہاں بنے تو آپ نہ ڈرو، وہی ڈرے جن سے ڈرانا مقصود ہے جن کو. تو پہلے ان کو ایسا کروایا. تو رب ذوالجلال نے چونکہ کام ایسا تھا جو تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا کہ کسی نے رب کی اطاعت کے لیے ایسا کیا ہو، تو رب ذوالجلال نے انہیں بار بار خواب میں یہ دکھایا تاکہ طبیعت میں انس مانوس ہو جائے طبیعت، اور اس وقت جو ہے جو خلت والا درجہ ہے اس پر کوئی حرف نہ آئے، اور جب چھری چل رہی ہو تو دل میں وحشت محسوس نہ ہو اور پورا اطمینان ہو. رب ذوالجلال نے اسے خواب میں رکھا. آگے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورے کی نوبت آئی تو اس کے اندر حسن یہ تھا کہ اگر انہیں پتہ نہ ہوتا اور انہیں بغیر بتائے پکڑ لیا جاتا تو وہ سمجھتے کہ یہ صرف ان کا اپنا فیصلہ ہے یا یہ ویسے پکڑ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہاتھ حرکت کرتا، ہو سکتا ہے پاؤں حرکت کرتا، اور جو انقیاد اور جھک جانے اور مطیع ہونے کی مثال قائم ہونی چاہیے تھی اس میں کوئی فرق آ جاتا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام رب کروانا چاہتا ہے. تو رب ذوالجلال نے خواب میں دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب انہیں اطلاع مل گئی کہ یہ حالت میرے رب کو پسند ہے، تو مجھے اس حالت میں گزرتے وقت اب ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، صبر کرنا ہے. ہاتھ پاؤں ماروں گا تو بے صبری کی نشانی سامنے آ جائے گی. تو پہلے مطلع کرنا اس واسطے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ اپنی طرف سے آداب کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مجھے جو لٹایا جا رہا ہے تو میرے رب کے لیے لٹایا جا رہا ہے، جو چھری چلائی جا رہی ہے تو میرے رب کے لیے چلائی جا رہی ہے. تو رب کی چھری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے پھر تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مارنا یہ بھی رب کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. تو ان کو مطلع کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے یہ ذکر کرنا اس لیے نہیں تھا کہ فائنل تب کریں گے جب وہ بتائیں گے، فائنل کیا ہوا تھا، لیکن ان سے تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ اپنے لیے صبر کی تیاری کر لے اور یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے جنبش نہیں کرنی، اس واسطے کہ یہ رب کا حکم ہے اور رب کے حکم کے مطابق چھری جوں جوں چلے گی مجھے لذت محسوس ہوگی، میں بے صبری نہیں کروں گا. تو اس بنیاد پر یعنی بڑے جو 4 اہم مقاصد تھے ان کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ مشورہ کیا، فانظر ماذا ترى، دیکھو تمہاری رائے کیا ہے. تو آگے انہوں نے جواب دیا اور دونوں میں گفتگو وہ ہر لفظ پر بہت سی لطافت ہے. بولنے میں ابا جی نے کیا کہا، یا بنیا، یہ نہیں کہا یا ابنی، اے میرے بیٹے، کہا نہیں اے میرے چھوٹے بیٹے. تو بنیا یعنی بچے کو بچڑا کہنا، بچے کو بچو کہنا، بچے کو بچڑا کہنا، اس میں ایک شفقت کا اظہار اور پیار کا اظہار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بڑے پیارے بچے میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب باپ نے بولتے وقت اپنی شفقت کا اظہار کیا کہ یہ چھری چلانے کا یہ مقصد نہیں کہ میری شفقت نہیں، میرا پیار نہیں، میرا پیار تجھ سے بڑا ہے، مگر رب کا حکم آ گیا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. آگے انہوں نے جواب میں کیا کہا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یعنی جملے بھی ایسے بولے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ عظیم باپ کے اس حکم کو کتنا پسند کر رہے ہیں، اس امر کو کتنا پسند کر رہے ہیں، اور انہیں جو رب کا حکم ملا اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں. کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، یا ابا تفعل، یعنی اس میں صرف نہیں کہا یا اب اے ابا جی، کہا اے میرے باپ، اے میرے ابا جی. تو انہوں نے بھی نسبت کر کے یہ اپنی طرف، حالانکہ شک تو نہیں لیکن اس میں اپنی طرف نسبت کرنا، میری امی، میرے ابا، اس میں مزید پیار کا اظہار ہوتا ہے اور مزید جو ایک دل کے اندر الفت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور آگے یہ کہہ سکتے تھے یا ابا تفعل، اے ابا جی، یا آباتے، آگے کہتے اذبح، آپ ذبح کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا
انی ارا فی المنام انی اذبحو کا ذبح کا لفظ بولا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ جواب میں کیا کہتے؟ یا ابا تذبح، ابا جی ذبح کر دو. یا ابا تذبحنی، مجھے ذبح کر دو. تو انہوں نے جواب میں آگے کیا کہا؟ یا ابا تفعل ما تؤمرو، ذبح تو ذبح ہے نا، اور کچھ رب کہتا ہے تو وہ بھی کر دو. افعل ما تؤمرو، افعل ما تؤمرو. ما کا لفظ جو ہوتا ہے اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس میں عموم ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مضمون وسیع ہوتا ہے. تو کہا میں تو تیار بیٹھا ہوں، تم نے ایک بات صرف پوچھی ذبح کرنے والی، تو میں سب کی اجازتیں دے رہا ہوں. یا ابا تفعل ما تؤمرو، جو تجھے حکم دیا گیا تم وہ کرو، میری طرف سے اجازت ہے. حکم جو دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہ باقاعدہ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر جو رب ذوالجلال نے یہ امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نمبر پر اور اسماعیل علیہ السلام کا دوسرے نمبر پر، تو اس میں چونکہ انہیں اپنا خلیل بنایا تھا، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کے اپنے محبوب سے پیار کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور ادھر پیار اپنے بیٹے سے بھی ہے، ادھر پیار دوسرا بھی ہے. تو رب ذوالجلال آزمائش میں ڈال کر خود جانتا ہے کہ ان کے دل میں میرا پیار ہر پیار پہ غالب ہے، لیکن دنیا والوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. امتحان کی حکمت بھی چاہیے تھی کہ دو محبتیں ہوں اپوزٹ، تو وہ محبتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور جو محبت کسی سے اللہ کے لیے ہے وہ پھر اللہ والی محبت کے سامنے قربان ہو جاتی ہے. اب یہ محبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے محبت تھی، مگر اس کو رب کے حکم کے سامنے قربان کیا. اب اللہ کی محبت کو غالب کیا کہ رب جب کہہ رہا ہے تو پھر بیٹے والی محبت جو ہے اس کو اس محبت کے سامنے قربان کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اس میں سبق بھی دیا. اگرچہ اتنا بڑا امتحان ہم نہیں دے سکتے، ہم اس کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لیکن یہ سبق ہمیں ملا کہ جس وقت رب ذوالجلال کی محبت دل میں ہے تو ہر محبت جو اللہ کی محبت کے علاوہ ہے اسے رب کی محبت کے سامنے سرنگوں رکھنا چاہیے. اللہ کی محبت جو ہے ہر محبت پہ غالب کرنی چاہیے. یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. جس نے روزہ رکھا اس نے اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی بھوک پیاس کو برداشت کر کے یہ کہا مجھے اپنی جان سے وہ پیار نہیں جو میرے رب سے مجھے پیار ہے. جس نے زکات دی اس نے کہا مجھے اپنے مال سے وہ پیار نہیں جو رب کے فرمان سے پیار ہے. جس بندے نے جہاد کیا اس نے یہ ثابت کیا کہ مجھے اپنی ذات سے وہ پیار نہیں جو رب کائنات سے پیار ہے. جو بندہ عید قربان میں قربانی دے رہا ہے، یہ قربانی کا جانور خوبصورت جس کے ساتھ اس کو پیار تھا اس نے ذبح کر کے یہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ پیار تھا تو رب کے لیے تھا، اب رب کے لیے اس کو قربان کر کے یہ پیار تھا کہ مجھے نیکی مل جائے گی. اور مجھے اس سے وہ پیار نہیں ہے کہ جو رب سے ٹکرا جائے، اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. تو یہ ہمارے حیثیت کے مطابق جو پیار کا فلسفہ تھا رب ذوالجلال نے اسی سے واضح کر دیا کہ وہ نبوت کا امتحان دیتے وقت اس انداز میں پکے ہوئے اتنا واضح انہوں نے امتحان دیا کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جب دونوں مطیع ہو گئے، اسلما اس کا یہ مطلب نہیں اسلام قبول کر لیا، اسلام کا لغوی معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا. فلما اسلما دونوں باپ بیٹا وہ رب کے حکم کے سامنے جھک گئے، چھری تیار ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلانے کے لیے ان کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جس وقت اس کو جنبش دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا ہے.
رب کی طرف سے ان کے نتیجے کا اعلان آ گیا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے کہ آگ جل کے آگے کسی کو جلائے یا یہ آگے نظام بدل جائے، چھری چلے رب اس کو کاٹنے دے یا رب اس کو روک دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ اس کے حکم پر تیار ہو گئے، اور پھر جو وعدہ کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے۔ اب آپ کو اپنے آپ پر بڑا بھروسہ ہے اور بڑا کنٹرول ہے اپنی ذات پر کہ میں صبر کروں گا، اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بولا، ستجدونی انشاءاللہ، یعنی ایک جو غلط تصور ہو گیا نا عوام میں کہ جو کام نہ کرنا ہو تو کہہ دے اس کے ساتھ انشاءاللہ، کہ ہم کہیں گے رب نے چاہا ہی نہیں تھا، تو انشاءاللہ کا تلفظ برکت کے لیے کرنا چاہیے کہ میرا ارادہ ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنے اوپر وہ کنٹرول حاصل نہیں، جو کروں گا پھر بھی رب کے حکم سے ہی کروں گا، یعنی پورا 100% تیار کر کے پھر بھی کام انشاءاللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ نہیں کہ دل میں نہ کرنے کا ارادہ ہو اور پھر انشاءاللہ کے سپرد کیا جائے، نہیں، کرنے کا بھرپور ارادہ ہے 100%، اور ساتھ انشاءاللہ کہا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ میں اگرچہ اس سلسلہ میں میری بڑی استقامت ہے اور میرا پکا ارادہ ہے اور میری جو ول پاور ہے بڑی مضبوط ہے اور مجھے دھچکے لگنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں رب کی دی ہوئی توفیق سے صبر کرنے والا ہوں۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پا لیں گے۔ اس لفظ کی کتنی برکت شامل حال ہوئی کہ مشکل مرحلہ تھا اور اس مرحلے سے پار گزرے، اور آج بھی دنیا کہتی ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور ذبح ہونے کی ہے آرزو تو پسرے خلیل کی سیکھ ادا، جو رکے تو رکے چھری مگر نہ سرکنے پائے گلا تیرا۔ انہوں نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق پورے اترے، اور ساتھ انشاءاللہ کا تلفظ جو تھا اس کے لحاظ سے مفسرین نے ایک تقابل پیش کیا ہے کہ جس وقت حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے کچھ وقت ساتھ رکھیں تاکہ جو تمہارے پاس علم ہے میں یہ سیکھ لوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، تو آپ کیسے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاء اللہ صابرا، یہ 15واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں پر بھی انشاءاللہ ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ ہے، دونوں مقامات پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بولا ایک مشکل مقام کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بول دیا انشاءاللہ، لیکن رزلٹ میں آگے فرق۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، صبر نہ ہو سکا، بولنا اگرچہ شرعی مجبوری تھی انہیں بولنا پڑا، جس وقت وہ واقعات پیش ہوئے کہ ایک کشتی کو جو سلامت ہے اس کے پھٹے خضر علیہ السلام نے توڑے، ایک بچے کا اوپر سر پکڑا اور تن سے جدا کر دیا، اور ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کاموں پر، اور بولنا ان کی اس وقت شرعی ذمہ داری بھی تھی، لیکن کہا کیا تھا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ جو کریں گے میں نہیں بولوں گا، تو بالآخر بول پڑے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر دونوں جگہ انشاءاللہ ہے، لیکن آگے ایک فرق پھر بھی باقی رہ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو صابرین کی جماعت میں شامل کیا تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صابرین کی جماعت کا ذکر نہیں کیا تھا، اور بندہ اکیلا اکیلا ہوتا ہے، جماعت میں جماعت کی برکت آ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہم جو اکیلے بھی کھڑے ہوں تو پھر بھی ہم جمع کسی کے بولتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واحد کے نہیں بولتے ایاک اعبد و ایاک استعین، ایسا نہیں کہتے، جمع کا بولتے ہیں۔ جماعت میں تو چلو جماعت ہے، لیکن تنہا کھڑے ہوں پھر بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اپنی جماعت عابدین کی، اپنی عبادت عابدین کی عبادت کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو جب وہاں ان کی قبول ہوگی ساتھ ہماری بھی قبول ہو جائے گی۔ اور یہی جماعت کی حکمت ہے اور جماعت کے فائدے ہیں اور جماعت کی برکت ہے کہ جماعت کی وجہ سے عام افراد بھی نوازے جاتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جو شان اس کی کے لائق ہاتھ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے کہ جو اپنی جماعت کے ساتھ ہے اس کی حیثیت اور ہے، جو علیحدہ ہے اس کی حیثیت اور ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لحاظ سے انبیاء کا درجہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی فرق جو لفظوں میں تھا وہ رزلٹ میں فرق آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، تو صابرین میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، تو جماعت صابرین کی برکت غالب آ گئی، جماعت صابرین۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، یہاں پر بات ختم ہو گئی، من الصابرین نہیں کہا، صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو من الصابرین کے جو لفظ تھے ان کی برکت جماعت صابرین جو تھی وہ ساری کی ساری اس عمل میں اکٹھی ہو گئی جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہاں چونکہ من الصابرین کا ذکر نہیں تھا، یہ معاملہ اس سے جدا رہا اور مختلف رہا، اس واسطے یعنی یہ جو عابدین متقین صالحین کی برکتیں ہیں ان کا ایک انداز ہے، اور بندے کو اپنے عمل کے لحاظ سے اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے شامل کر دینا چاہیے، تاکہ جب رحمت جماعت پہ برسے تو جماعت کے اس فرد پہ بھی برس جائے، اور جماعت کے ساتھ رہنے کی یہ برکتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مقامات تو اپنی جگہ ہیں، ہم اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ آج جو شخص اپنی جماعت سے جدا ہوتا ہے، کس طرح نظریات تھوڑے تھوڑے علیحدہ کر لیتا ہے، اپنے معمولات علیحدہ کر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس میں تبدیلی لے آتا ہے، تو بالآخر اس کا نقصان ہوتا ہے، بالآخر وہ اغوا ہو جاتا ہے، فکری طور پر نظریاتی طور پر اغوا ہو جاتا ہے، یا ویسے اغوا ہو جاتا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جامع مثال دے کر یہ فرمایا تھا، آج ہمیں ہر روز یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرمایا ان الشیطان ذئب کذئب الغنم، کہ جس طرح بھیڑوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہے۔ الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، وہ بھیڑوں کے لیے بھیڑیا اور ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھیڑیا کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے۔ تو یہ روزانہ حملہ کرتا ہے، اسے تلاش ہوتی ہے ہمیں کوئی جماعت سے علیحدہ ملے، کوئی بندہ، کوئی مسلمان مسلمان جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ کوئی ہمیں مل جائے، اس پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی بھیڑوں کا ذکر کیا، اور اس پر پھر اپنا کردار قیاس کر لینا کہ کون ان بھیڑوں کی طرح بن رہا ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ شیطان کا حملہ ضرور اس پہ ہو جائے گا۔ فرمایا یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، یہ دانش نبوت ہے کہ آپ نے ایک بڑا دقیق مسئلہ بھیڑوں کی 3 قسموں کو بیان کر کے یوں بیان کر دیا جیسے دوپہر کو سورج چمک رہا ہوتا ہے، کہ کیسے انسانوں میں سے کچھ انسان بھٹک جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کل عقیدہ صحیح تھا، آج بلیک نظریات والے ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے، کیسے حملہ ہو گیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کی بھیڑیں ہیں جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہیں، تو وہ بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، تو پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں،
ان بھیڑوں کو سامنے رکھو. 3 قسم کے میرے امتی ایسے ہیں جو جماعت سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہلاکتوں میں چلے جاتے ہیں. وہ بھیڑیں کون سی ہیں؟ ان کے علیحدگی کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں ریوڑ سے جدا ہوتی ہیں؟ وہی اسباب کچھ لوگوں کے ہیں اپنا مسلک سے جدا جدا چلنے کے. تو جیسے وہ اسباب بھیڑوں میں پائے جائے ان کی جان نہیں بچتی، تو جو ان بندوں میں پائے جائے پھر ان کا ایمان نہیں بچتا. فرمایا یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ. شاذہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جس سے اپنے ریوڑ سے نفرت ہوتی ہے. کس بیس پہ؟ وہ سمجھتی ہے کہ میں جتنی نفیس ہوں دوسری بھیڑیں نفیس نہیں ہیں، وہ میلی کچیلی ہیں، میں بہت فارورڈ بھیڑ ہوں، ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، ان کے راہ و رسم پرانے ہیں اور میں ماڈرن ہوں. یأخذ الشاذۃ، یہ ایک بھیڑ ہے کون سی؟ جس کو نفرت ہے کارواں سے، اس کے دل میں کارواں سے نفرت ہے، اپنا ریوڑ اچھا نہیں لگتا اس کو. وہ ریوڑ سے جدا رہتی ہے کہ ریوڑ بدبو والا ہے، ریوڑ اچھا نہیں ہے، سائڈ پہ چلتی ہے، ریوڑ علیحدہ چلتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ریوڑ جیسا بھی ہے وہ تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے، یہ جو سائڈ پہ چل رہی تھی بھیڑیا آتا اٹھا کے لے جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی نفرت اس کو لے ڈوبتی ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا قاسیہ. قاسیہ وہ بھیڑ ہے جو نفرت نہیں کرتی ریوڑ سے مگر لالچی بھیڑ ہے، جہاں دیدہ بھی ہے لالچی بھی ہے. اس کو اتنا دنیا کا پتہ جتنا دوسری بھیڑوں کو نہیں. دوسری بھیڑیں ہیں سادی سی، اس نے اور بھی چراگاہیں دیکھی ہوئی ہیں، تو یہ سمجھتی ہے کہ ان بھیڑوں کو تو پتہ نہیں کہ وہاں چراگاہ ہے، اور اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میں بھی محروم ہو جاؤں گی اس چراگاہ سے جس میں بہت گھاس ہے. اگر ساتھ لے گی ان کو تو میرے حصے کیا آئے گا؟ تو اب وہ سائڈ پہ چلتی ہے کہ جب یہ آنکھوں سے اوجل ہو جائیں گی، دور چلی جائیں گی تو میں اکیلی اس چراگاہ میں جا کے چر لوں گی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ریوڑ تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور جو لالچ کی وجہ سے علیحدہ گئی تھی چرنے کے لیے شیطان کے پنجے میں آ جاتی ہے، شیطان اس کو لے جاتا ہے. اسے نفرت نہیں، اس کو لالچ لے ڈوبا، اس کو اس کی ایکسٹرا آرڈینری چلاکی لے ڈوبی. یہ زیادہ جہاں دیتا ہے، اس کے رابطے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، اور یہ علیحدہ اس نے کارواں کے علاوہ کوئی چرنے پینے کا کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے لالچ کی بیس پر ان کو چھوڑ کے کہ جدھر جائیں جائیں، میرے تو اپنے روابط ہیں، میں چلی جاؤں گی ادھر جا کے چر لوں گی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گھاس ڈھونڈتی ڈھونڈتی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. تیسری بھیڑ فرمایا وہ ناحیہ ہے. اب دیکھو نا ماحول پر گہری نظر سے مثال دے کر دین کیسے اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اب بھیڑوں کی قسمیں اور ریوڑوں کی اقسام اور بھیڑوں کے ایٹیچیوڈ اور ان کے مختلف رویے یہ سرکار کے علم میں ہے، تو پھر یہ حقیقت آپ نے مثال دے کے بیان کی ہے. اور جو یہ کہے کہ نبی کا کام صرف نماز کے مسئلے بیان کرنا ہوتا ہے، باقی چیزیں تو نبوت کا حصہ ہی نہیں ہے، نبوت کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، وہ کتنے غافل لوگ ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بندوں کا مزاج نہیں بھیڑوں کا مزاج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی نفسانیت کیا ہے، وہ کس انداز میں چلتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں. اب جو مثال دی تو کتابوں کا سبق ایک جملے میں بیان فرما دیا ہے. تیسری بھیڑ بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ناحیہ ہے. ناحیہ وہ کارواں سے سائڈ سے پر رہتی ہے، نہ اسے نفرت ہے کارواں سے، پیار اس کو ہے. نفرت نہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں میں اچھی ہوں، نفرت نہیں اس کو، لالچ بھی نہیں اس کو کہ اس نے کوئی سفارت خانوں سے تعلق قائم کیے ہوئے ہوں، ان سے ایڈ لیتی ہو علیحدہ جا کے، اس کو کوئی کسی طرح کی چراگاہ اس نے نہیں دیکھی ہوئی، وہ کارواں کے ساتھ ہی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اس کا رابطہ نہیں، لالچی بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نفرت بھی نہیں کرتی مگر چلتی نہیں ساتھ. اس کی بیماری کیا ہے؟ اس کی بیماری صرف سستی ہے. سستی کی وجہ سے وقت نہیں ملتا دکان سے اٹھنے، وقت ہی نہیں ملتا کھیت سے کام اتنا ہے، اس کو سستی لے ڈوبی ہے. وہ ریوڑ کے ساتھ اس لیے نہیں چلتی کہ غافل ہے، سستی کی ماری ہوئی ہے.
نہ اسے نفرت ہے ریوڑ سے، نہ لالچی ہے، مگر ساتھ نہیں چلتی سستی کی بنیاد پر، تو یہ ایک جملہ ہے اور قیامت تک کی روشنی اس میں موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا اور کسی قسم کی بھیڑ کا کردار نہ اپنانا، نہ نفرت کر کے جماعت سے کہیں بھاگ کے چلے جانا کہ ہمارے لوگوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، فلاں مسجد میں جمعے کے بعد آئس کریم کھلاتے ہیں تو ہم کیوں نہ وہاں جا کے جمعہ پڑھیں، ادھر چندہ مانگتے رہتے ہیں، ادھر ریڑی بنا کے دیتے ہیں کہ سودا بیچو۔ اپنے کارواں سے جس نے نفرت کی، جو بھیڑ جدا ہو گئی، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خود وہ موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا لالچ اس انداز کا بھی کہ اپنے مسلک اور جماعت سے ہٹ کر غیروں کے پاس ان کی پلیٹ یا پلاٹ پہ چلے جانا اور اس کارواں کو چھوڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر کے، یہ بھی ہلاکت ہے۔ اور پھر سستی کی ماری ہوئی بھیڑ جسے پتہ ہی نہیں کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، حالات کیسے ہیں، کتنے مزارات پہ دھماکے ہو گئے ہیں اور کتنے اہل سنت کا خون بہ گیا ہے، اور کس حد تک وحشی بھیڑیے اور بدمست ہاتھی امت کی فصلوں کو روند رہے ہیں۔ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ جس مسلک کی بیس پہ کل جنت ملے گی، آج اس مسلک پہ وقت کون سا آیا۔ اس کو اپنی دکان سے فرصت نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس جانے میں مصروف ہے، وقت ہی نہیں ملتا کہ یہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہو جائے یا بیداری امت کے لیے اس کے پاس وقت ہو۔ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ امریکہ کا بھیڑیا امت کی کتنی فصلیں تباہ کر چکا ہے اور ڈرون حملوں سے کتنے مسلمانوں کا خون بہا چکا ہے۔ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں امت کے غدار امت کے سودے کر رہے ہیں اور باطل کے ساتھ مل کر پاکستان جیسی سلطنت جو مدینہ شریف کے بعد اس روئے زمین پر مدینہ شریف کا عکس جمیل ہے کہ جس نظریے پہ وہ سلطنت بنی اس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا، نہ برادری کی بیس پر، نہ جغرافیے کی بیس پر، نہ رنگ کے بیس پر، نہ نسل کے بیس پر، نہ زبان کی بیس پر، بلکہ ایمان کی بیس پر جو سلطنت بنی ہے۔ تو یہ ساری دنیا کو کھٹکتی ہے، یہ باطل پرستوں کو اس سلطنت کے لحاظ سے خطرات ہیں، تو اس واسطے وہ سارے سازشیں کر رہے ہیں، لوگ پیسے بانٹ کے ہر طرف لوگوں کو اس ملک کے اندر وہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد وہ کہیں کہ اب یہاں کے لوگوں کو حکمرانی کا حق نہیں حاصل رہا، اب ہماری باری آ گئی ہے، ہم یہاں پر عمل لائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ نام نہاد درندہ واشنگٹن کا اس طرح کی کاروائیاں کروا کے ایسا جواز فراہم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے نام نہاد وہ مذہبی جگادری جنہوں نے اپنے خوب سے باطن اور شرارت کو شریعت کا نام دیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پہلے پالے بھی انہوں نے تھے اور اب انہی کی مخالفت کے نام پر اس ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ اس واسطے اب سنیوں جاگ جاؤ اور کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا شمار ان 3 بھیڑوں میں سے ہو۔ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے کارواں کے ساتھ، اپنے مسلک سے پیار کرتے ہوئے اور مسلک کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اور غیروں سے اجتناب کرتے ہوئے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تمہیں لازم ہے کہ تم جاگ کے اپنے کارواں کا ساتھ دو۔ جن لوگوں کو کچھ پہلے غلط فہمی تھی اب ان کی دور ہو جانی چاہیے۔ کیا 1% بھی کسی کو شک ہے کہ یہ کون سی قوم ہے کہ جس کی دشمنی داتا صاحب کے ساتھ، حضرت بابا فرید کے ساتھ، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ، اس طبقے کے سوا کوئی اور ہو؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان مزارات کے خلاف لکھا، انہیں معاذاللہ شرک کا اڈا کہا اور ان بزرگ شخصیات کے خلاف انہوں نے زہر گھولا؟ وہ جن کے بارے میں کل کچھ لوگوں کا نرم رویہ تھا، آج تو ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ یہ بات فضول ہے کہ یہ براہ راست بیرونی ہاتھ، ہاں ہاتھ بیرونی ہے، وہی امریکہ، وہی اسرائیل، وہی انڈیا، مگر اس ہاتھ میں جو کچھ کھیل رہے ہیں وہ یہاں کے بدبخت ہیں جو اس جذبے میں کہ ہم اپنی باشی شریعت اس مسلک پر جو اہل سنت کا ہے طاری کریں گے، اگرچہ امریکہ سے پیسے لے لیں، ہندوؤں سے لے لیں
یہودیوں سے لے لیں مگر ہم ان کو تو زیر کریں. یہ جو کر رہے ہیں کارروائیاں یہ 100% یہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے. جہاں جہاں سے پکڑے جا رہے ہیں, جہاں جہاں مدارس کے اندر چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں, جیکٹیں تیار ہو رہی ہیں, پلانٹ لگے ہوئے ہیں نیچے تہ خانوں کے اندر, لاہور کے اندر. میں نے اگلے دن پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا. جو آل پارٹی سنی کانفرنس کے اختتام پر میں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو اس وقت سب سے جو خطرناک کردار ہے وہ پنجاب کی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے صرف اپنی چند روزہ کرسی کے لالچ میں یہ موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں. اور کیوں نہیں پیش کرتے ان لوگوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں جیکٹوں سمیت پکڑے گئے, ان کو میڈیا کے سامنے لائیں اور وہ بول کے بتائیں کہ وہ کن بدبخت مرغیوں کی انڈوں سے پیدا ہوئے ہیں. وہ پکڑے گئے, خود ان کو چھوڑتے ہیں, خود پکڑتے ہیں, خود چھوڑتے ہیں. ٹرکوں میں بھرا ہوا اسلحہ ملتا ہے مگر پھر بھی تفتیش میں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتے. اس قدر تفتیش کو بے جان کر دیتے ہیں. ایک کے پاس بات پہنچی فوراً منتقل کر دے, اگلے کے پاس, اس سے اگلے کے پاس, 10 کے پاس. تفتیش جانے کے بعد وہ ناحق ناگناہ ثابت ہوئے. جن کے پاس ٹرک اسلحے کا تھا, جن کے پاس جیکٹیں تھیں, جن کے پاس سب کچھ تھا, جن کے مدارس کے تہخانوں میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں, وہ سب پر یہ بدبخت حکمران پردہ ڈال رہے ہیں صرف چند روزہ حکومت اپنی بچانے کے لیے. لہذا ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اہل سنت و جماعت اس ملک کی غالب اکثریت ہے. 80% اس ملک کی آبادی اہل سنت و جماعت ہے اور ہمیں اسلحہ اٹھانے پر یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں. یاد رکھنا ہمارا خون بھی اتنا ہی سرخ ہے, ہمارے جوانوں کا جذبہ کسی سے کم نہیں ہے, ہماری صداقت تو ایک اضافی چیز ہے, ہمارے ہاتھ بھی تھوڑے نہیں ہیں. ہم اپنا سارا معاملہ اور سارے اس ظلم و ستم کو لگام دینے کا انداز بالآخر ہم مجبور ہو جائیں گے. اس واسطے حکومت کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور وہ جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اس سے ہٹ کر کام کرنا چاہیے. کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے, تولتا کچھ بھی نہیں. خواہ وہ پنجاب کے حکمران ہو یا مرکز کے حکمران ہو, یہ گروی ہوئے ہیں, رکھے گئے ہیں دہشت گردوں کے پاس. ان کے محتاج بن کے اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں چاہیے اپنی پاک فوج کو مکمل طور پر فری ہینڈ دیں تاکہ وہ مجرموں کے جو اڈے ہیں ان کا صفایا کریں اور وہ باقاعدہ ایک وسیع پیمانے پر پنجاب میں آپریشن کریں. اور جن مدارس کے اندر چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں, پاک فوج کے جرنیلوں سے میں نے سنا, وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی, ہمیں کوئی کہہ نہیں رہا. تو اس واسطے حکومت کو اس ملک کے حال پہ رحم کرنا چاہیے, عوام کے حال پہ رحم کرنا چاہیے. اور اہل سنت کو اب ان لوگوں کو لگام دینی چاہیے جو آج بھی تبلیغ کے نام پر یہ دھندے کرتے پھر رہے ہیں. تبلیغی مرکز سے کیا دہشت گرد نہیں پکڑے گئے؟ کتنا بڑا نیٹ ورک قائم تھا, تو وہ کیوں نہیں میڈیا پر لا کر دکھایا جا رہا؟ اس کو کیوں نہیں ننگا کیا جا رہا؟ ایک مسلمان کا خون کعبۃ اللہ سے مقدس ہے, کتنے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہانے والے یہ درندے یہ کیسے نقاب کے نیچے برقعے میں چھپے رہیں گے اور اپنے ظاہری تقوی, گلابی نیکی, تقوی اور یہ پراپوگنڈا اس کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ مرنا ہے ہم نے اپنی باری پر, کسی کی باری نہیں بدلے گی. لیکن ہمیں جب تک زندہ ہے ہم ظلم کو اگر ظلم نہیں کہیں گے تو مجرم ہم بھی بن جائیں گے. جب واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ خاص طبقہ, خاص مذہبی سوچ, یہ بدبخت اس ملک کے دشمن ہے, یہ بدبخت امریکہ کے پالتو ہے, یہ بدبخت وہ ہے جنہیں کل بھرتی کیا تھا روس کے خلاف امریکہ نے, اور آج وہی یہ ساری کارروائیاں پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. اس وقت بھی درس نظامی کے مدارس لاہور میں اس خاص سوچ کے لوگوں کے 6 پیریڈ جو ہے ان میں سے 3 پیریڈ صرف خود کش بنوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. 3 پیریڈ ٹریننگ دی جاتی ہے, 3 پیریڈ جیکٹیں بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, 3 پیریڈ اس کے اندر ذہن سازی کی جاتی ہے. اور تمہیں ہم عراق بھیجیں گے,
تمہیں ہم افغانستان بھیجیں گے، اور یہ اوپر کا نعرہ ہے، اور اندر یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کا حساب بھی یہودیوں عیسائیوں والا ہے، اس کے خلاف بھی ہم وہی کام کریں گے جو ہم امریکہ کے خلاف چاہتے ہیں۔ اس طرح جب لاہور جیسے شہروں کے اندر یہ دھندے ہو رہے ہیں اور ایسا کیا جا رہا ہے، باقی دور دراز جو دیہاتی علاقے ہیں، جس طرح وہ میاں چنو میں آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، صرف ایک مائی بچوں کو پڑھاتی ہے اور ایک سکول ماسٹر نگران ہے تبلیغی جماعت کا، اس گھر سے جو اسلحہ پھٹ کے باہر نکلا تو 5-6 کلومیٹر دور تک جہاں جا کے وہ لگا مکان گر گئے، اور یہ بجلی کے پول جو ہے یہ دورے ہو گئے، اتنا اسلحہ۔ اب ایک مائی کا چھوٹا سا درس ہے جہاں ناظرہ پڑھایا جاتا، میں وہاں گیا ہوں، دیکھا ہے، آواز سنے ہیں، تو یہ بھیڑیے ہیں اس ملک کے اندر، درندے ہیں وحشی جو اس ملک کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ اور تمہیں اب تو ہوش آنا چاہیے کہ حضرت بابا فرید کا مقابلہ کرنے والے لفظوں میں اب بم باندھ کے وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم نجدی سٹیٹ بنائیں گے، معاذ اللہ، وہ اپنا وہ ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، اور تمہیں ابھی تک دکانوں سے فرصت نہیں، تمہیں ابھی تک ہیلے بہانوں سے فرصت نہیں، کوئی اور ہوگا، کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا، بلیک واٹر ہوگی، جو کچھ بھی ہے اس میں پہلا کردار ان مجرموں کا ہے۔ اگر بلیک واٹر کرتی ہے تو کام ادھار میں یہ کرتے ہیں، اگر خفیہ ہاتھ کرتا ہے تو ایجنٹ یہ ہے، سب کچھ یہ لوگ کرنے والے ہیں، اور یہی باطل پرست باطل سے ادھار کھائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، ہم تھوڑے بھی نہیں، ہم کوڑے بھی نہیں، ہماری صداقت اللہ کے فضل سے ہماری معاون ہے، اس واسطے ہم کبھی بھی ان دہشت گردوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا مسلک اپنی صداقت کے ساتھ ان کو لگام دینے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اس سلسلہ میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی بیداری کی خاطر اور دہشت گردوں کی مذمت کی خاطر، اور حضرت بابا فرید، حضرت داتا گنج بخش اجمیری، حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے آج نماز جمعہ کے بعد بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہاں مسجد رضا مجتبیٰ سے ریلی چلے گی اور گوندرا والا چوک تک پہنچے گی۔ آپ تمام احباب اس میں مسلکی ذمہ داری کے پیش نظر شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان مسجد کے لحاظ سے تھا، وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد کی آمدنی جنوری سے لے کر اکتوبر تک 14,38,073 روپے ہے، اور مسجد کا خرچ جنوری سے لے کر آج تک یعنی اکتوبر تک 13,98,733 روپے ہے۔ تو یہ مجموعی آمدن اور خرچ کا حساب مجھے منتظمین نے جو دیا، اس واسطے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا معاملہ صحیح جا رہا ہے، اور مسجد کی تعمیر کا جو سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے مزید ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ جتنے دوستوں نے اس سلسلہ میں کام کیا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئندہ آپ کوشش کریں کہ وقت پہ پہنچیں تاکہ مزید، اب چونکہ سردی کے دن آ رہے ہیں تو 2:15 تک جو ہے تاکہ گفتگو جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔